السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمد للہ آج ہم نے شاذ پر مذاکرہ کرنا ہے۔ جو میرے بھائیوں نے مطالعہ کیا ہے وہ مختصر جامع معنی انداز میں آپ بھائیوں نے بیان کرنا ہے باحوالہ۔ جو ڈاؤٹ ہو وہ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی شیخنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مذاکرہ شاذ کے متعلق ہے۔ شاذ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ شذ یشذ اور شذ یشذ دونوں مستعمل ہے۔ شاذ کے متعدد لغوی معنی ہے۔ کسی نے بعید لکھا ہے، کسی نے منفرد لکھا ہے، جیسا کہ صحاح میں جلد 2 565 میں کہ شاذ کا لغوی معنی منفرد ہے، اور لسان العرب میں ابن منظور نے لکھا ہے جلد 3 صفحہ 490 میں کہ کسی جماعت سے الگ تھلگ ہونے کو شاذ کہتے ہیں۔ شاذ لغتاً یہ معروف کی ضد ہے، لیکن اصطلاحی حدیث میں یہ محفوظ کے مقابل میں آتا ہے۔ یہ ایک باریک فرق ہے جسے سمجھنا چاہیے کہ لغتاً یہ معروف کی ضد ہے، لیکن اصطلاحی حدیث میں یہ محفوظ کے مقابل میں ہے۔ امام بیقونیہ نے اپنی کتاب منظومۃ البیقونیہ میں 21ویں نمبر شعر میں اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ۔ وہ روایت جس میں ایک ثقہ راوی ملا یعنی جماعت ثقات کی مخالفت کرے وہ شاذ حدیث ہے۔ لیکن یہ ایک تعریف ہے، دوسرا تعریف بھی مستعمل ہے، جسے ڈاکٹر خالد علوی نے صفحہ 222 پر امام ابن حجر کے حوالے سے نزہۃ النظر 29 نمبر صفحے کے حوالے سے کچھ یوں لکھا ہے: شاذ وہ حدیث ہے جس کو ثقہ نے اپنے سے بہتر شخص کی مخالفت کر کے روایت کیا ہے۔ یہ تعریف قابل اعتماد ہے۔ دوسرا تعریف، جب ثقہ اوثق کی مخالفت کرے، جب ثقہ ثقات کی مخالفت کرے، اور جب ایک ایسا راوی جو تفرد کر رہے لیکن وہ علی الضبط مشہور نہ ہو، ہر کسی کا تفرد شاذ کے قبیل میں سے نہیں ہے۔ یہ دو اصطلاحات ہیں جس میں مخالفت ہوتے ہیں، ایک شاذ اور دوسرا منکر۔ لیکن فرق کچھ یوں ہے کہ شاذ میں مخالفت کرنے والا راوی مقبول ہوتا ہے، اور منکر میں روایت کرنے والا مخالفت کرنے والا راوی ضعیف ہوتا ہے۔ یہ قواعد فی علم الحدیث 42 نمبر صفحہ پر لکھا ہے۔ حافظ ابن صلاح نے شاذ و منکر کو بعض معنی میں یکساں قرار دیا ہے، تحفۃ اہل الفکر نے لکھا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے اس پر سخت رد کیا ہے اور کہا ہے: وقد غفل من سوی بینہما۔ قواعد التحسیس، وہ شاذ غافل ہے جس نے منکر اور شاذ کو برابر ٹھہرایا ہے۔ شاذ کے حکم کے متعلق آتے ہیں تو شاذ مردود ہے مطلقاً، اور شاذ کہاں وارد ہوتے ہیں، اس کے مواقع کیا ہے، مواضع کیا ہے، تو 2 مواضع ہے: قد یقع الشذوذ فی السند وقد یقع الشذوذ فی المتن۔ کبھی کبھار شذوذ سند میں واقع ہوتا ہے، کبھی کبھار شذوذ متن میں واقع ہوتے ہیں۔ آخر میں اقسام کی جانب آتے ہیں تو شاذ کے 3 اقسام ہے۔ ایک شاذ مردود ہوتا ہے جب منفرد راوی مخالفت کرتا ہے اور شخص سے، یعنی فرد پر سے مخالفت کرتا ہے، لیکن اس ایک میں ثقہ ہونا زیادہ ہوتا ہے، اس کے ایک میں ثقہ ہونا کم ہوتا ہے۔ دوسرا شاذ مقبول ہے، کسی روایت میں عادل حافظ اور اتقان و ضبط والا راوی جو زیادت کری دوسرے راوی پر، یہ دوسرا قسم ہے۔ اور 3 نمبر غیر صحیح شاذ ہے، یہ شاذ مقبول کے مقابل میں ہے۔ یہ 3 اقسام ہیں۔ بھائیوں کی جانب بڑھتے ہیں کہ تھوڑا سا مذاکرہ ہو کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بھائی نے خوب تفسیر کیا شاذ پر۔ میرے پاس کتاب ہے الملخص فی معرفت علم الحدیث لامام المحدث الفقیہ رضی الدین ابی اسحاق ابراہیم مبنی محمد ابن ابراہیم الطبری المکی۔ اس کا جو کتاب ہے انہوں نے اس پر ایک مستقل نوع قائم کی ہے۔ انہوں نے ایک قول امام الشافعی رحمہ اللہ کا نقل کیا ہے۔ قال امام الشافعی رحمہ اللہ: الشاذ ان یروی الثقۃ حدیثا یخالف ما روى الناس۔ انہوں نے پہلا شاذ کی تعریف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاذ وہی روایت ہے کہ روایت کرے ثقہ ایک حدیث کا یخالف ما روى الناس، کہ یہ روایت مخالف ہو اس روایت کے جو لوگوں نے روایت کی ہے۔ وقال الحاکم ابو عبداللہ، اور حاکم ابو عبداللہ نے فرمایا کہ هو الذی یتفرد به ثقۃ من الثقات، کہ ایک ثقہ راوی ثقاتوں میں سے اس روایت کے ساتھ متفرد ہو۔ ولیس له اصل بمتابع لذلك الثقۃ، اس ثقہ ہونے کے لیے کوئی اس متابع پر اس کے پاس کوئی اصل اور دلیل نہ ہو، تو اس کو بھی شاذ کہتے ہیں۔ وقال الحافظ ابو یعلی الخلیلی الذی علیہ حفاظ الحدیث ان الشاذ ما لیس له الا اسناد واحد، کہ حفاظ الحدیث نے یہ تعریف کیا ہے کہ شاذ وہ ہے کہ ما لیس له الا اسناد واحد یشذ بذلك شیخ، کہ اس کے لیے ایک اسناد، کہ شاذ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے
کوئی چیز نہ ہو الا مگر اسناد واحد، اسناد سند واحد ہو یشذ به ذلك، اس پر وہ شیخ شاذ ہوتا ہے. ثقۃ کان او غیر ثقۃ، کہ یہ پھر ثقہ ہو او یا غیر ثقہ ہو. فما کان من غیر ثقۃ فمتروک، اور جو غیر ثقہ ہے اور وہی یہ تعریف اس روایت پر صادق ہوتا ہے تو وہ متروک ہے. لا يقبل وما كان عن ثقۃ يتوقف فيه ولا يحتج به، اس کے بارے میں توقف کیا جائے گا اور قابل احتجاج نہ ہوگا. قال ابن صلاح ما ذکروا الشافعی لا اشکال فی عدم قبوله، کہ اس کے قول کو ہم قبول نہیں کریں علی الاطلاق. وما ذکرہ الاخرون آخران لیس علی الاطلاق، اور جو دو میں نے جو دوسری تعریف کی ہے اس کا علی الاطلاق نہیں ہے. فإنه قد خرج فی الصحیحین، اس کی تخریج کیا گیا ہے صحیحین میں احادیث مما یتفرد به عدل الضابط، کہ ان میں سے وہ ہے کہ تفرد کیا بھی اس کے ساتھ العدل الضابط، عادل راوی اور ضابط راوی، منہا ان میں سے ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے حدیث اعمال بالنیات، یہاں پر ثقہ راوی ہے اور تفرد بھی ہے اور صحیح بھی ہے یہ روایت. تفرد به عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم تفرد به علقمة بن ابی وقاص عن عمر ثم عن علقمة محمد بن ابراہیم ثم عنه یحییٰ بن سعید علی الصحیح عند المحدثین. سارے محدثین کی حدیث نزدیک ہے. ومنها حدیث عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الولاء وہبته، یہ روایت بھی ہے. اس پر تفرد به عبداللہ بن دینار، یہاں پر تفرد عبداللہ بن دینار کی ہے ثقہ راوی. وقال مسلم بن الحجاج للزہری نحو 90 حدیثا یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشارکہ فیہا احد باسانید جیاد. مسلم بن الحجاج کہتے ہیں کہ لزہری کو نحو 90 حدیثا یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان نے 90 حدیثا، اس نے 90 حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. لا یشارکہ فیہا احد باسانید جیاد، کہ کوئی اور شخص اس ساتھ مشارکت نہیں کی ہے اسانید جیاد میں. فتبین بذلک ان ما ذکراہ لیس علی الاطلاق، تو وہ جو پہلے دو تعریف کو محدثین نے ذکر کیا ہے تو وہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ وہاں پر قیود لگا ہوا ہے. بل یقال ان کان ما انفرد به مخالفا لما رواہ، ابھی وہ قیودات کو ذکر کر رہے ہیں. ان کان ما انفرد به مخالفا لما رواہ من هو اولی منه بالحفظ لذلك واثبت كان شاذا مردودا، وان لم يكن مخالفا فان كان عدلا موثوقا بحفظه واتقانه قبل ما انفرد به وكان صحيحا. تو پہلے کے جو انہوں نے ذکر کا امکان اگر ہو یہ شخص فرد اس روایت کے مخالف ہو لما رواہ من هو اولا منه بالحفظ والضبط، اس نے بھی ایک روایت نقل کی ہے اور دوسرے نے بھی نقل کی ہے، لیکن وہ جو دوسرے نے نقل کیا وہ ضبط پر اور حفظ پر اولا ہے ان میں سے، تو ان کا روایت جو پہلے والا کہ وہ شاذ اور مردود ہوگا. وَإِن لَمْ يَكُنْ مخالف، بس ختم ہونا. وكان صحيح وإن لم يكن موثوقا بحفظ لذلك ولكنه غير بعيد من درجة الحفظ ثابت كان حسنا، ہم اس کو پھر حسن کہہ سکتے ہیں. وإن كان بعيدا من ذلك رددناه، اگر اس سے بھی بعید ہے تو اس کو ہم مردود کہیں گے. وكان من قبيل الضعيف المنكر، تو اس ضعیف منکر میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم حدیث ضعیف پر بحث کرنا تھا. حدیث ضعیف پہ وہ دو قسم تھا. وہ جو حدیث اول سبب ضعف کا انقطاع تھا وہ ہم نے 5 قسم ذکر کیا، مرسل، معلق. اور آج جو قسم ہے جو مردود وہ سبب ضعف ہے وہ بسبب مخالفت. وہ اول قسم اس کا شاذ ہے اور دوسرا قسم اس کا منکر ہے. 2 قسم ہے. لیکن ہم شاذ ہمارے بھائیوں نے شاذ کا تعریف کیا. شذ یشذ، شذ یشذ دونوں استعمال ہوتا ہے، اور اسے سارے حکم اس کا یہ ہے کہ ضعیف ہے. ذرا کہ ہم صحیح حدیث میں قید لگاتے ہیں کہ لا علت فیہ ولا شاذ، شاذ نہ ہو علت اس میں نہ ہو. وہ ہمارے بھائی نے تفصیل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا شاذ کے بارے میں اس کے تعریف میں اختلاف ہے کہ شاذ کی تعریف کیا ہے. تو علماء نے شاذ کی تعریف 3 قسم کی ہے. امام شافعی کا مشہور تعریف ہے لیس الشاذ من الحدیث الذی ان یروی ثقۃ ما لا یروی غیر، انما الشاذ الذی ان یروی ثقۃ حدیثا یخالف ما روى الناس، کہ ثقہ عام لوگوں کے خلاف جو روایت نقل کرے اس کو شاذ کہتے ہیں. پھر اس تعریف پر اعتراض یہ آتا ہے کہ
اگر ایک راوی بھی دوسرے راوی کا خلاف کرے تو یہ اس کو بھی شاذ کہتے ہیں. تو پھر انا سے یہ جمع کیوں لایا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے دوسری کتب نے، نکت میں بھی ہے، تدریب میں بھی ہے، کہ یہاں الف لام جنسی ہے اور الف لام جنسی جمعیت کو باطل کر دیتی ہے. تو اس لیے انا سے صرف ایک شخص کی مخالفت بھی مراد ہو جائے تو اس کو بھی ہم شاذ کہیں گے. دوسری تعریف امام حاکم نے کی ہے کہ شاذ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر ثقہ تفرد کرے، اور جس روایت پر ثقہ تفرد کرے اس تفرد کے لیے ثقہ کے پاس کوئی اور متابع موجود نہ ہو تو اس کو وہ شاذ کہتے ہیں. لیکن پھر علماء نے اس امام حاکم کی تعریف کو بھی، جو اس کتاب علوم الحدیث میں اس نے نقل کی ہے، پھر اس پر بھی بہت سے انتقادات اور بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں، اور امام حاکم کے اس تعریف کو علماء نے رد کیا ہے. امام ابن کثیر نے بھی اس پر رد کیا ہے، النکت میں بھی اس پر رد ہوا ہے، ڈاکٹر عبداللہ الاعظمی اس نے بھی اس پر رد کیا ہے، اور پھر تفصیلی رد اس پر کیا ہے امام نووی نے اور امام سیوطی نے تقریب و تدریب میں. ان دونوں کتابوں میں امام سیوطی اور امام نووی دونوں نے تفصیلاً رد اس پر کیا ہے. اور ڈاکٹر عبداللہ الاعظمی اس طرح کہتے ہیں کہ تعریف الحاکم رد اکثر اہل العلم، امام حاکم کی جو تعریف ہے وہ اکثر علماء حدیث نے، ڈاکٹر عبداللہ الاعظمی کی کتاب ہے وہ معجم مصطلحات الحدیثیہ و لطائف الاسناد، یہ اس کی کتاب اسم شاذ کے باعث میں اس نے یہ رد کیا ہے. اور ظفر الامانی اس کی صفحہ نمبر 356 پر پھر اس کے مصنف نے امام نووی اور امام سیوطی کے اقوال جمع کی ہے اور ان کا تفصیل رد کیا ہے، اور کہا ہے کہ ولم یستحسنوها بل تعقبوا علیہا، کہ علماء نے امام حاکم کی اس تعریف کی تحسین نہیں کی بلکہ بل تعقبوها، لیکن اس کا تعقب کیا ہے اور اس پر رد کیا ہے. پھر امام ابن کثیر نے امام شافعی کی تعریف کو راجح قرار دیا ہے. امام ابن کثیر نے اختصار اس کی کتاب باعث الحدیث اختصار علوم الحدیث، اس پر میں ابن کثیر نے کہا ہے کہ وما قالہ شافعی هو الصواب، جو تعریف ہمیں شافعی نے کیا ہے وہ اچھا تعریف ہے. اور اس طرح نکت میں بھی صفحہ نمبر 671 جلد 2 اس میں النکت میں بھی کہا ہے کہ فَالْأَلْيَقُ فِي حَدِّ الشَّاذِ مَا عُرِفَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، کہ جو تعریف ہمیں شافعی نے کیا ہے وہ تعریف بہت زیادہ لائق تحسین ہے کہ وہ تعریف اس کو مانا جائے. آپ بھائیوں نے شاذ کی بات کن کن کتابوں سے پڑھی؟ چیزیں تو وہی ہیں، ان کتابوں کے نام بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاذ کی بات جو ہے یہ میں نے نقل کیا ہے تقریب علوم الحدیث سے، بس اس سے نقل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن. شاذ کے بحث ہم نے بھی اسی تقریب علوم الحدیث سے نقل کیا اور تحریر علوم الحدیث سے بھی نقل کیا. آپ بھائیوں کا یہ پہلا دن تھا، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہے، زیادہ سے. ان بھائیوں نے جو حوالے جمع کیے ہیں وہ سارے لکھ لینے ہیں، آج لکھ لینے ہیں، بڑا فائدہ ہوگا. میرے عزیزوں، شیخ البانی صاحب کا کسی نے کوئی مطالعہ نہیں کیا تو کیا مطالعہ کیا تو بتایا نہیں. پھر شیخ نے کیا لکھا راجی؟ شیخ نے امام ابن حجر کا قول کا اس نے کہا کہ اچھا قول ہے، صواب. شیخ حبینی صاحب کی کتاب سے کوئی مطالعہ کیا شاذ کا؟ کیوں نہیں کیا؟ التوضیح میں نے کہا تو توضیح الکلام سے قصری صاحب کی، اس کا مطالعہ کیا؟ مقالہ اثریہ کا مطالعہ کیا؟ کیوں نہیں ملا؟ پوری بحث شاذ پر. چلو میرے عزیزوں، یہ ہم نے شاذ کے اصول کا، شاذ کا خلاصہ کیا ہے؟ ثقہ اوثق کی مخالفت کرے. کیسے چلے گا پتہ؟ یہ
یہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ جب ہم سندوں کو اکٹھا کریں گے، جتنے توابع ہیں توابع وہ سارے دیکھیں گے ان کا درجہ کیا ہے۔ یہ سکہ ہے تو باقی سارے اوثق ہیں۔ سکہ 3 بیان کر رہا ہے حدیث میں، متن میں 3، باقی سارے 5 کہہ رہے ہیں، تو کس کی بات لیں گے؟ تو سکہ کی بات کیا ہوگی؟ شاذ۔ سمجھ لگی؟ یہ ممارست سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ ہم نے مسئلہ پڑھا، استادوں نے ہمیں سمجھایا مرکز تربیہ میں تفصیل کے ساتھ، پھر میں نے زمانہ طالب علمی میں موسوعۃ الاحادیث شاذہ پر پوری کتاب لکھ دی۔ نہیں سمجھ لگی؟ یعنی جتنی بھی شاذ روایتیں تھیں وہ میں نے اکٹھی کر دیں۔ مجھے فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ایسے ہی آپ سے گزارش ہے، جس اصول کے پیچھے لگیں، اصولی بحث بھی پڑھیں، اور پھر تجربہ کے لیے، ممارست کے لیے محدثین نے جن روایتوں کو شاذ کہا ہے وہ دراسہ ہم کریں، وہ شاذ کیسے کہتے ہیں۔ یعنی اصول حدیث تو وہی ہے جو سلف خلف نے لکھا ہے، وہ تو نہیں بدلا جائے گا۔ ہاں ان کی تطبیق شیخ البانی وغیرہ نے کر دی الحمدللہ۔ اصول ہم ان کتابوں سے پڑھیں، اور مثالیں ہم ائمہ محدثین جو معتبر ہیں ان کی کتب تخریجات، دراست الاسانید سے پڑھیں تو ہمیں تطبیق سمجھ آ جائے گی۔ کل انشاءاللہ منکر، کل آپ بھائیوں نے منکر پر دراسہ کرنا ہے، سمجھ لو۔ پچھلے سال لاہور جامعہ رحمانیہ میں نے دورہ کرایا، اس میں منکر پر میں نے مفصل دراسہ پیش کیا۔ یہ یوٹیوب چینل ہمارا، اس میں منکر پر مفصل میرا وہ بھی آپ نے سننا ہے، دراسہ ہے، وہ میں گروپ میں شیئر کر رہا ہوں۔ بھائیوں کو بھی گروپ میں ایڈ کر دیں، بھائیوں کو بھی۔ بارک اللہ فیکم۔